صرف یہ نہ کہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کیا آتا ہے کہ 10 آیتیں وہ سیکھتے اور جب تک اس پر عمل نہ کرتے اور اس کے عمل کے تعلق سے اس کے مکمل مضامین کو نہ پڑھتے، اس کے ہر جزیات کو وہ جان نہ لیتے کہ جن کے تعلق عمل سے ہے، تو فرمایا کہ وہ آگے نہیں پڑھا کرتے. کہا کہ ہم وہیں رکتے تھے جب تک ہم اس کے بارے میں اچھی طرح علم حاصل نہ کریں، اس کے بارے میں جانکاری حاصل نہ کریں، کیونکہ ہمیں عمل کرنا پڑتا تھا. اور ہم رہ گئے ہیں. کیا ماشاءاللہ آواز تھی، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے لیے بس ہم کہیں گے کہ کتنی اچھی آواز تھی، سبحان اللہ الحمدللہ. لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ جو اس نے پڑھا ہے اس میں میرا پروردگار کیا کہہ رہا ہے، میرے رب کا کیا فرمان ہے، میرا رب مجھ سے کیا تقاضا کر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی آپ مثال لیجیے. جب ان کی بیٹی پر تہمت لگی، عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا، جب ان پر تہمت لگی، جب اللہ نے ان کی برات قرآن کے اندر نازل کی، تو ابو بکر صدیق نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مستہ جس کی قرابت کی وجہ سے میں نان نفقہ اس کو دیا کرتا تھا، اس پر خرچ کیا کرتا تھا، آج کے بعد نہیں کروں گا. اللہ رب العالمین نے آیتیں اتار دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کہا کہ یہ فضل والوں کو جن کو اللہ نے فضیلت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو، فرمایا کہ اولو فضل والوں کو وسعتی اور صاحب وسعت والوں کو یہ زیب نہیں دیتا. فرمایا کہ ان کو یہی زیب دیتا کہ وہ خرچ کرے، مساکین مہاجرین ان پر خرچ کرے. وہ فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا، ان سے درگزر کرے، ان کو معاف کرے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ فوراً کہنے لگے بالکل میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، مجھے اللہ معاف کرے. کہا آج کے بعد مستہ کا نان و نفقہ میں کبھی بھی بند نہیں کروں گا. فوراً عمل کر لیا، فوراً اس پر عمل پیرا ہوئے. امام بخاری نے ایک واقعہ نقل کیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق. وہ جب امیر المؤمنین تھے، ایک شخص آ کر وہ غلط انداز اور غلط رویے کے ساتھ آ کر بات کرنے لگا. کہا امیر المؤمنین نہ آپ صحیح طریقے سے ہمارا حق دیتے ہیں، نہ ہمارے ساتھ آپ انصاف کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ جملے کہے، اب امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے غصے والے تھے، غصے میں آ گئے اور اتنے غصے میں آئے ان کا ارادہ تھا ان کو سزا دوں. ساتھ کھڑے ہونے والے نے کہا کہ امیر المؤمنین قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے. فرمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمِرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ آپ جو ہے یہ عفو درگزر کو نا اس کو مضبوطی سے تھام لیں، آپ جاہلوں سے اعراض کریں. فرماتے ہیں اسی وقت یہ سن کر ہی رب کا کلام سن کر ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا شخص، ان کی شخصیت کیسی تھی، 22 مربع میل پر حکومت کرنے والا سیدنا عمر بن خطاب رب کے کلام کو سنا اور فوراً ٹھنڈے ہو گئے، غصہ ختم کر لیا. یہ میں اور آپ ہوتے ہیں اور 20 بندے 40 بندے آ کر کہتے ہیں ختم کر لیں اس کھڈے کو، ہم کہتے نہیں، ہمیں انا پکڑ لیا. ان کو جیسے ہی قرآن کریم کی آیات سنائی وہیں پر وہ ٹھنڈے پڑ گئے. یہ ان کا عمل تھا. آج 18 ذو الحجہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اس تاریخ کو ان کی شہادت ہوئی تھی. ان کا کردار دیکھیں کہ ان کے کردار قرآن کریم ان کے کردار کو کس طرح سرا رہا ہے کہ اس کے حق میں کھڑے ہونے والے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے رب العالمین ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ جو ایک خبر پھیلی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے تاخیر کی واپس آنے میں، خبر پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. صحابہ نے بیعت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، اور اس کے لیے بیعت کرنے والے جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی. اپنی رضامندی کا اظہار کیا کہ لقد رضی اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. کن لوگوں سے؟ جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خاطر، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے پاس
وہاں پر جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں. اور وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا کردار کیا تھا؟ کتنے بڑے عامل تھے، کتنے بڑے عامل تھے. تبھی تو فرمایا تھا کہ آپ کوئی عمل نہ کرے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کتنے بڑے عامل تھے. آپ کی شہادت کس انداز میں ہوئی؟ اتنے بڑے عامل کہ ان کی شہادت بھی ہوئی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے. آپ اندازہ لگائیے. مجھے آپ کو اپنے اور مجھے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو فیس بک چلاتے ہوئے، ٹویٹر چلاتے ہوئے ہمیں موت آ جائے. ان کا عمل اتنا تھا قرآن کے ساتھ، ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ خون کا پہلا قطرہ اگر گرتا ہے بھی وہ بھی قرآن کریم کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر. ایسا نہ ہو میرے اور آپ کے خون کا قطرہ گرے تو وہ ہمارے موبائل کے اسکرین پہ گرے. عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں. کس قدر عظیم لوگ تھے، کیسے لوگ تھے. آج ہم دیکھیں کہ قرآن ان کی ترجمانی کرتا ہے. قرآن جگہ جگہ ان کے مختلف انداز میں، کبھی قبائل کے اعتبار سے انصار اور مہاجرین کیٹیگری کے اعتبار سے، کبھی جو ہے نا ہجرت کے حساب سے اولین اور آخرین کے حساب سے، کبھی سابقون اور اولون کے حساب سے قرآن کریم ان کی ترجمانی کرتا ہے. قرآن کریم ان کی رضامندی کو بیان کرتا ہے. ان کا تعلق قرآن کے ساتھ یہ تھا. ہمارا تعلق کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ رمضان المبارک کا مہینہ آنا ہے، کیونکہ سارے دھندے جو میں پورے 11 مہینے کرتا تھا آج کر نہیں سکتا اس مہینے کے اندر، تو مجبور ہوں مجھے قرآن پڑھ کے قرآن کو پکڑنا ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے، کیونکہ روزہ خراب ہو جائے گا باقی دھندے کروں گا. صرف اس مہینے میں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، باقی پورے 11 مہینے قرآن کو کھولنا ہی نہیں. یہ میرا اور آپ کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ. فیس بک چلانے کے لیے پوری رات ہے، پوری رات ٹائم ہے. ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے پورا دن پوری رات، چاہے آفس ہو، چاہے ہم گاڑی چلا رہے کہیں پر بھی ہو، چاہے مسجد ہو، ہمارے پاس ٹائم ہے. لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں تو کس کے لیے؟ قرآن کریم. اور اگر قرآن کریم پڑھنے کے لیے جس کے پاس ٹائم ہے اس کے پاس سمجھنے کے لیے ٹائم ہے. اس کے معنی، اس کے مفہوم علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ آج ہماری حالت ہے. یہ ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ. صحابہ کرام کا کیا تعلق تھا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آیت نازل ہوتی ہے اور وہ آ کر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب جو زمین ہے، باغ ہے، میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں دوں، کیونکہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے، میرا رب کا فرمان، اس کا حکم، اس کا آرڈر آ گیا کہ تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں نہ دو. یہ ان کا عمل تھا. اور ہم صرف قرآن کریم کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اپنے مفادات کے لیے قرآن کریم کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج رسوائی اور ذلت کا ہمیں سامنا ہے. قرآن کریم کے احکامات کو آپ دیکھیں، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سود سے قرآن کریم کتنی سختی سے منع کر رہا ہے. آپ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر سود کی شرح کس طرح بڑھتی جا رہی ہے. 2 نمبری، بے ایمانی، جھوٹ، فریب، ان سے دھوکہ بازی قرآن کریم منع کر رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو نچلے سے نچلے طبقے کا ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے نا وہاں بھی وہ چھوڑ نہیں رہا. کوئی کسی بھی ادارے کے اندر ہے لیکن وہاں بھی کوئی ایسا بندہ ضرور موجود ہے، وہ بھی اپنا حصہ ضرور اس بے ایمانی کے اندر ڈالتا ہے، کرپشن کے اندر ڈالتا ہے. یہ ہمارا حال ہے. تو محترم بھائیوں، قرآن کریم اس کو سمجھے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اسے سمجھیے اور سمجھنے کے بعد اس کا حق اسے دیجیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے، اس کے احکامات پر عمل کیجیے، اس کے جو ہے معانی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان اسلام کس طرح قرآن کریم کی بے حرمتی کر رہے ہیں. جب مسلمان جہاں کمزور پڑتے ہیں وہاں پر ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں. ان مسلمانوں کو اپنے صرف آواز سے نہیں، صرف اپنے چیخ و پکار سے نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی کردار سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ احتجاجی ریلی نکال دیا، ختم، دکھا دیا، بس کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے، گھر پر آئے. جو قرآن کریم کی مخالفت میں ہم عمل کر رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ کردار بھی آپ کتاب اللہ کے مطابق ہونا چاہیے، کتاب اللہ کے مطابق ہونا چاہیے.
آپ کے فیصلے، یہودی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں، ہم آپ کو قسم دیتے ہیں. کہا واللہ لأقضین بینکم بکتاب اللہ، میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا. اور ہمارے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار یہ قرآن حدیث یہ مولویوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں، کیونکہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. ہمارا عمل بھی کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہودی وہ لاتے تھے فیصلے کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیجیے، اور ہم بھاگتے ہیں کتاب اللہ سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ کا حق کما حق ہو، جس طرح ہے اس جو ہے نا اس کا حق ادا کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے. وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله.